اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عند التعارض دون الاشارت دلالت النص یہ اشارت النص کی طرح ہے کہ دلالت النص اشارت الطراز اشارت نص کی طرح ہے پڑھے جی کل جی اللہ مگر تعارض کے وقت دلالت النص کم ہے اشارت نص سے کیا کہ جی مگر دلالت النص اشارت النص کی طرح ہے مگر تعارض کے وقت جس وقت تعارض ہو اس وقت اشارت دلالت النص کم ہے اشارت النص سے میں نو نہیں دیکھنا ہے ادھر دیکھنا تاں جی ادھر دیکھو دھیان نال یعنی یہ بات کہ دلالت کی دلالت النص مثل اشارے کے ہے یعنی اشارت النص کے ہے کس چیز میں اس میں کہ وہ شے جو ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ مثل اس شے کے اس حکم کے مثل اس شے کے ہے جو ثابت ہے کس کے ساتھ اشارت النص کے ساتھ یہ برابری ہو گئی ہے تائیں تین دن حدود کفارات ثابت ہوئے لیکن دلالت النص تعارض کے وقت بینہما یہ کم ہے کس سے اشارت النص سے کیوں کم ہے کیوں یہ اس لیے کہ وہ حکم جو ثابت ہے اشارت النص کے ساتھ وہ حکم ثابت ہے نظم کے ساتھ لغتاً بلا واسطہ اور وہ حکم جو ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ یہ ثابت ہے نص کے مدلول کو معنی لازم کے واسطے کے سے لفظ کے واسطے کے ساتھ کہ او معنی لازمی جڑا ہے نا اون دے کولوں حکم ثابت ہونا ہے تے اے واسطے نال ہے جی اس واسطے جڑا بلا واسطہ ہے اس نو ترجیح کندے ہوتے انہیں دی کہ مثال دین دے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال تعارض کی بینہما قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ بھی وہ قرآن پاک کے کٹھا ہے اگلی آیت بھی تو سارا انہوں جے پھیرا دیتا ہوئے تو پھر سمجھنا سوکھا ہے لیکن وہ ایتھے پھیرا دو ایک دو کھول دینے باقی جو اتاں بے دینے بتیاں کی نہیں آنے جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ اگے وکفارۃ آندن پچھلے سال تو پوری مسجد سنا دیتی تھی اور قرآن پاک جا کھولو پنجواں سپارہ ہو پلا ہوئے ترجمہ کر ساری ہے دوچی چی اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے ومن قاتل مؤمنا تو پڑھنا ومن قاتل انال ہی تو شروع ہوتا پیا چلو پڑھو پڑھ اور نہیں جائز اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام اور اگے کی اگے قرآن پاک پڑھا ودیۃ مسلم جڑا کو کفارت نہ پڑھتا پیسہ جی ایک تے کہ غلام آزاد کرنا اور کی کرنا ہے اور خون بہا ان تے ساہ نکلتا پیا جی مولوی تن ترجمہ ہوتا ہے اونچی پڑھی طرح اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے اے بے دیا تم مسلمتن اگے خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دیں پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری لیکن وہ مقتول خود مومن ہو تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ تو قاتل خون بہا دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کر دے ایک مسلمان غلام تو جو شخص غلام نہ پا سکے تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار ہے وے
اگے اگے اس گناہ کی توبہ اللہ کی طرف سے یہی مقرر ہے اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا. اگلی آیت جو شخص وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. پڑھو. اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا اسے، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم. ہے میری توبہ ہن دھیان کرو اس اتے. یہ ایک دو ایتاں نے کٹھیاں. ہن واپس آؤ. مثال تعارض کی، دلالت النص اور اشارت النص کے درمیان قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ. یہ آیت دلالت کرتی ہے بے طریقی دلالت اس بات پر کہ واجب ہے کفارہ اس پر جو قتل کرے مومن کو آمدن. جڑی آیت ہے نا، جدو خاطا ان میں کفارہ واجب ہے، غلام آزاد کرنا تے دیت دینی، اے تھلے درجے دا کام ہے، تے اے دلالت ان دس رہی ہے جڑا اس تو بڑا ہے وہ بطریقے اولا ہونا چاہیے. سنیں کہ لہٰذا بھی اس میں بھی کیا ہونا چاہیے. ان گل شروع ہوئے تو توجہ کوئی نہیں جی، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے حال کے اعتبار سے، خاطی سے وہ نے جان کے مار دیتا ہے. سنیں جی، جیسا کہ تمسک کیا ہے اسی آیت کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے. وہ آندے نے بھی قتل عمد جڑا ہے نا ان دے وچ کفارہ بھی ہے، ایو جڑا قتل خطا وچ ہے جی. دھیان کریں جی. لیکن آیت ثانیہ جڑی ہن پڑھنی اگے، آیت ثانیہ دلالت کرتی ہے اشارت النص کے طور پر کہ عامد جو ہے اس پر کفارہ کوئی نہیں ہے. عامد تو لہٰذا پس ترجیح پائے گی یہ، یعنی اگلی آیت اولا پر، یعنی جس سے دلالت النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ قتل عمد پر بھی ہے. اب ترجیح ہوگی کہ لازم نہیں. اون آیت سنو کیویں، وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. کیونکہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اشارت النص کے طور پر اس بات پر کہ نہیں ہے متعمد پر کفارہ. وجہ کیونکہ قتل عمد تو بعد جڑی سزا ہے وہ فجزاؤہ جہنم، اس لیے کہ جزا نام ہوتا ہے کافی کا. کرتوت تو بعد جس لئے آئے نا اے جزا ہے تو مطلب ہے اس کرتوت دی پوری جزا اے ہی ہے، اس کرتوت دی اے ہی ہے، پوری جزا اے ہی ہے. اور سمجھو دی بھی ہوں پوری، اور بھی وہ کل مذکور. تو پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ نہیں کوئی جزا قتل عمد کے لیے کس کے سوا، جیسے کہ ہمارا مذہب ہے. قتل عمد میں قتل خطا والے کفارے نہیں ہیں ہمارے نزدیک. اس کی پوری جزا کیا ہے؟ جہنم. ہون سوال ہو گیا، سوال ہے کہ پس اس پر تو پھر مناسب ہے یہ کہ نہ واجب ہو اس پر دیت اور قصاص، اس پر اور قتل عمد اتے اور جڑا دوسرے سپارے چ پڑھے ہے فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع کتب علیکم الصیام فی یا ایھا الذین آمنوا کتب قصاص فی القتل. سنا جی، تو اوتھے بھی کہ اگر وہ کوئی شے لے کے راضی ہو جانتے بھی ٹھیک ہے، تو جے قتل کرنا چاہتے سنے ہی یہ دوویں گلاں نے. تو لہٰذا پھر ان دا مطلب تے کہ پھر نہ پھر دیت ہوے، دیت مراد اے دیت نہیں جس گل اتے وہ راضی ہون.
تو پھر قصاص بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پوری جزا دی کی ہے، امتحان کرے جی۔ میں کہتا ہوں یہ محل کی جزا ہے، یہ محل کی جزا ہے، سنیں ہی، یہ کیا ہے؟ محل کی جزا ہے، یہ محل کی جزا ہے، بہرحال فعل کی جزا۔ ایک کے انسان مر گیا ہے، ایک کے اندے فعل نال مرے ہے، وہ فعل آمدان نے یا فعل خطا نے، سنیں یہ جو ہے نا کہ اس کو کیا کرنا ہے بھئی، اس کو بدلے میں قتل کرنا ہے، یہ کس کی جزا ہے؟ محل کی جزا ہے، اور بہرحال فعل کی جزا وہ خطا میں کفارہ ہے اور عمد میں جہنم ہے۔ آگے جی سمجھ، ایتھے دو شیاں، ایک مسلمان مر گیا ہے، ایک نے فعل ایندا اے جڑی ہے نا اینو بدلے چ قتل کرنا ہے، بدلے چ قتل کرنا ہے، ایک ہی کندی سزا ہے، اے محل کی جزا ہے۔ جڑا فعل ہے وہ فعل اگر خطا ہوا ہے تو اب، اور اگر فعل آمدن ہے تو جہنم ہے جی۔ بلو سلیما، اگر یہ تسلیم بھی کر لیں کہ یہاں سے تو قصاص ثابت نہیں ہوتا، نہ دیت ثابت ہوتی، پوری جزا کیا ہے؟ تو پس قصاص اور دیت ثابت ہے نص آخر کے ساتھ، جڑا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اوتھوں ثابت ہے جی۔ فتح عمل جی، مگر تعارض کے وقت کم ہے، کون؟ دلالت نص، اشارہ سے، ہاں جی، مگر تعارض کے وقت کم ہے اشارہ سے، مگر تعارض کے وقت کم ہے اشارہ سے۔ وَأَمَّا وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَزِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ ثَبَتَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَنصُوصِ عَلَيْهِ، لصحت الوین، لِصِحَّةِ الْمَنصُوصِ عَلَيْهِ، لِمَا لَمْ لما کو نہیں صبر کریں، لما ہی ہے۔ اور تیانا پلا ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا مقتضا کی، چوتھا مقتضا نس، نس کا مقتضا، تو نس کی بنی خود مقتضی بنے، خود ہی خود نو چھڑ دے وچوں، مقتضی، چاہن والا کی ہوندا ہے مقتضی، تے جڑا چاہیا گیا ہے، اے مقتضا النس، تے نس کی بنی مقتضی، تے اے جنوں چاہیا گیا کی بنیا؟ ایشا پاس دھیان کرو جی۔ تعریف مقتضا النس کی، پس زیادتی ہے نس پر، ایسی زیادتی جو ثابت ہے بطور شرط باوجہ صحت منصوص علیہ کی صحت کے لیے، منصوص علیہ کی صحت کے لیے، مقتضا پس زیادتی ہے نس پر، ایسی زیادتی جو ثابت ہوئی ہے بطور شرط منصوص علیہ کی صحت کے لیے جی۔ مقتضا پس زیادتی ہے نص، اور میرے یارا پچھوں بابیا جدو پہلی باریاں ٹل لالو کے تعریفاں کیتیاں وہ بن گئے متون شارین، پھر شو دے ٹل لاندے نے بھی گل کھل جائے تے ساڈے کو کھانے چ پے جائے جی۔ مقتضا زیادتی ہے نص پر، ایسی زیادتی جو ثابت ہے بطور ہوتی ہے بطور شرط کس کے لیے؟ منصوص علیہ کی صحت کے لیے، منصوص علیہ کی صحت کے منصوص علیہ کون؟ جڑی کلام قرآن پاک یا حدیث پاک جڑے موجود ہے یہ ہو گیا منصوص علیہ جی۔ کیا کیا جی؟ مقتضا، وہ نس ہو گئی تو منصوص علیہ جڑا حکم ہے جن دے اتے وہ نس ہے جی۔ مقتضا پس زیادتی ہے نص پر، ایسی زیادتی جو ثابت ہے بطور شرط منصوص علیہ کی صحت کے اور لیے، تسی بھی ایک بار ارشاد فرماؤ۔ مقتضا بس زیادتی ہے نص پر، ایسی زیادتی جو ثابت ہے بطور شرط منصوص علیہ کی صحت کے لیے۔ اے شاباش ہے جی۔ ہونو بیخو ادھروں وَأَمَّا الْمُقْتَضَى یہ مفعول کا صیغہ ہے، فَزِيَادَةٌ فِي الْكَلَامِ کی زیادتن فی الکلام، ہن نال جوڑنے نے نا تاں وضاحت ہونی ہے بے زیادتی کس میں؟ کلام میں، کلام میں، باوجہ حفاظت کرنے کلام کے لغویت وغیرہ سے،
تاکہ یہ کلام لغویت سے بچ جائے، تاکہ یہ کلام لغویت سے بچ جائے، اس لیے وہ زیادتی ہے کس پر؟ زیادتی ہے کلام میں، زیادتی ہے بس اے زیادت مصدر ہے بمعنی مزید، مزیودن جیڑی زیادہ کیتی گئی ہے کلام دے وچ، تو زیادتی بمعنی یعنی زیادہ کی گئی، زیادہ ہاں اے معرف دا معرف تو کی ہوندا ہے تے مقتضا کون ہے؟ مزید۔ مقتضا کون ہے؟ جنوں زیادہ کیتا گیا کن دے ہوتے؟ کلام دے ہوتے۔ پس وہ شے جو ابھارنے والی ہے اس زیادتی پر بھی اینو نال وچ لاؤ، وہ کون ہے؟ وہ شے اللہ تی ہے یا سیانت، وہ کیا ہے؟ یعنی سیانت الکلام ان لغو و نحو تھلے لکھے بے کلام کو بچانا۔ کلام کیڑی؟ قرآن پاک، حدیث پاک یا کسی اور نے گل کی تھی تو اس کو بچانا کس سے؟ لغویت اور اس کی مثل سے، تاکہ یہ گل ٹھیک ہو جائے۔ وہ تاں نال جوڑنی یہ گل ہو۔ نام رکھا گیا ہے، سنیں اور جو حامل ہے نا، حامل جیڑی شے ابھار رہی ہے بھائی تھے میرے نال جوڑو، اس کا نام کیا ہے؟ اور مزید سنیں وہ جیڑی کلام ہے نا، جیڑی چاندی ہے میرے نال کچھ ہے جوڑو، سنیں او کی او مقتضی ہے، او جڑا حامل ہے جیڑی شے ابھار رہی ہے کہ بھی اے لغویت کو بچانے واسطے فلانی شے نال جوڑو، اے حامل کی ہے، تے جیڑی چیز اتھے نال جوڑی گئی ہے اضافہ کیتا گیا او کی ہے؟ مقتضا تے مزید پٹھے ہی مرنا ہے جی، مقتضا اور مقتضا اور مقتضا اور مزید اکو شے ہے جی۔ شرع شریف کی دلالت کرنی اس بات پر کہ یہ کلام جیڑی قرآن پاک حدیث پاک نہیں پوری مگر زیادتی کے ساتھ جی، اے شرع شریف دا اس طرح دلالت کرنا ان دا نام اقتضا ہے، ان دا نام انج ترائے شیاں بنائیاں، مقتضی او حامل او جڑا تقاضا کر رہے ہے، تے جیڑا چاہیا گیا ہے جیڑا نال لایا او کی ہے جن دی وجہ تو او معنی ٹھیک ہونا ہے، تے شرع شریف کی دلالت اس پر کہ یہ کلام نہیں صحیح مگر زیادہ، یہ جو دلالت شرع ہے ایک ہی ہے، حامل علی تلک زیادت مقتضی اور مزید جو زیادہ کیا گیا ہے وہ، اور دلالت شرع یہ اقتضا ہے۔ ترے بکھرے بکھرے کیتے نے جو میں ان کی ٹل لاواں۔ ایک تقریر بعد نے ہور طرح کہ مقتضی مقتضات اقتضا، بعد نے کہا کہ کلام وہ کلام جو نہیں صحیح ہوتی مگر کس کے ساتھ؟ ایک کلام خود مقتضی ہے، پیچھے آکھا وہ حامل مقتضی ہے جو ابھارتا ہے کہ نال لاؤ، ایتھے بھی کہ خود وہ جو کلام ہے نا جو زیادتی کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، یہ خود کلام مقتضی ہے، اگلا تو واضح، اور وہ جو زیادہ کیا گیا وہ کیا ہے؟ اور کلام کا طلب کرنا زیادتی کو، خود کلام کا کیا؟ خود کلام کا طلب کرنا زیادتی کو یہ اقتضا ہے۔ ہن اے ہور شیاں جے پیچھے ہور سی، حامل کی ہے تے او دوجا دی کوئی ہے، مزید کی ہے تے دلالت شرع بھی نال لاؤ ایک ہی ہے، تو ہونے وے کہ خود کلام جیڑی چاندی ہے کہ میرا معنی تا صحیح ہے کہ میرے نال لاؤ، مقتضی ہے، او جڑا زیادتی ہے مقتضا ہے،
اور اس کلام دا زیادتی نو طلب کرنا، یہ اقتضا ہے۔ اور وہ جو ثابت ہوگا نا اس زیادتی کے ساتھ وہ حکم مقتضا ہے۔ وہ جڑی زیادتی نال لانی ہے نا، آخر ان کا کوئی معنی مطلب ہونا ہے کہ کوئی نہیں وہ بلا ہوئے ان کا کوئی، وہ جڑا معنی مطلب ہے نا وہ حکم مقتضا ہے۔ وہ کی ہے؟ وہ مقتضا کا حکم ہے۔ قضا ذاکرہ بعض المحققین۔ واپس چل ہوں، یہ تو صرف صفہ زیادتن، بہرحال مقتضا پس زیادتی ہے کس پر؟ اب نص سے مراد ہے منصوص علیہ کی، منصوص علیہ قرآن دے الفاظ دے حدیث دے الفاظ نہیں، منصوص علیہ نسلیو او حکم ہے جن دے اتے نص سے، تیتھے نص تو مراد قرآن پاک دے حدیث پاک دے الفاظ نہیں بلکہ او حکم جڑا انہاں کولوں ثابت ہو رہا ہے او مرادی، اس منصوص علیہ پر زیادتی، اس کہ زیادتی نص پر منصوص علیہ پر، ثابت ذالک المقتضا اب زیادت، اے ثابت دی ضمیر دا مرجع کون؟ یا تو مقتضا جڑا عمل مقتضا ہے یا دا مرجع زیادتی، لیکن بمانا اور تاکہ ذات بن جائے بیماری ہو تو مصدر ہے۔ جی کیا بنے؟ زیادہ کی گئی، بار بار سمجھا رہے ہیں یار، مز یو دن کو قانون لا کے کی بنیا کہ ثابت ہو جائے وہ کون؟ مقتضا، یا ثابت ہو جائے وہ مزید، معال ایک ہی ہے، مزید تو مقتضا کچھ ہے نہیں۔ اور ثابت ہے نا، ثابت شرطن، یہ جملہ صفت ہے کس کی؟ زیادتی کی۔ بے ایسی زیادتی جو ثابت ہے وہ زیادتی بطور شرط، اے شرط مفعول لہو کندہ، یعنی ثابت ہو وہ زیادتی اس لیے کہ وہ زیادتی شرط ہے۔ وہ زیادتی کیڑی شے واسطے شرط ہے؟ منصوص علیہ کی صحت کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ صحت کے لیے۔ کس کے لیے؟ انہیں سارے بچ محذوفات کٹ کے تے عبارت دسی بندہ مطلب کیے۔ مقتضا ایسی زیادتی، مقتضا کیا ہے؟ زیادتی ہے یعنی مزید ہے منصوص علیہ پر، ایسا مزید جو ثابت ہے بطور شرط، کس کے لیے؟ بس ہوں جی اگلی عبارت ہی نا، وہ ایک ہی لمات، ایک ہی لما، ایتھے لما پہلو پڑھنا ہے، ہوں پڑھ لما لم یستغنا وین، یا یستغنی مٹی لم یستغنی عنہ، بس صبر کریں، دھیان کریں جی۔ اب لما ہے نا، لما یہ لام جا رہا ہے، اس کا تعلق ہے شرطن کے ساتھ، اس کا تعلق ہے شرطن کے ساتھ کہ وہ بطور شرط کیوں زیادہ کی گئی؟ لما سنیں، باوجہ اس شے کے، باوجہ اس شے کے، دھیان کریں، اے جڑنا اے متعلق شرطن کے لم یستغنی ایل منصوص علیہ عنہ عن المقتضا وہو المزید، باوجہ اس شے کے کہ نہیں مستغنی کون؟ اس سے، کس سے؟ یہ دومی کو شے نہیں ہو، مقتضات مزید بار بار لے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ثابت ہوتی ہے بطور شرط؟ اس لیے کہ نہیں مستغنی کون؟ کس سے؟ مزید سے۔ وہی نا، جب وہ منصوص لے اس سے مستغنی نہیں ہے تو لہٰذا یہ بطور شرط ثابت ہوئی ہے، تو شرط پہلے ہوندی کہ پیچھے ہوندی ہے؟ اب یہ فواجب جواب ہی، پس واجب ہے تقدیم کس کی؟ وہ پھر شرح پھر پڑھ دیں، کس کے لیے؟ منصوص کی
के लिए کیا کہ جی لہذا جب منصوص جب منصوص مستغنی نہیں مستغنی کس سے ہے مزید یا مقتضا سے ایکو گالے بچ یا نہ ٹھوک مقتضا سے یعنی مزید سے مزید سے تو اب چونکہ مستغنی نہیں ہے محتاج ہے تو لہٰذا اس کی تقدیم واجب ہے کس کے لیے منصوص کی تشکیل کے لیے یہ ہونا ہے تو تا انہیں صحیح ہونا ہے عبارت اوکھی کیتی مطلب کو دسن کے بھی خلاصہ ہے نکلے جی صرف پہلے دیکھ لو او بے خدروں کہ لما متعلق ہے کس کے لم یستغنی یعنی منصوص لے نہیں مستغنی اس سے کس سے اور وہ کون ہے مزید ہے لِبَقَوْلُهُ فَوَاجَبَ تَقْدِيمُهُ پس واجب ہے کیا مقتضا کی کس کے لیے منصوص علیہ کی تشکیل کے لیے اب یہ نیا جملہ ہے کیا ہے یہ نیا جملہ ہے لہذا پس واجب ہے تقدیم مقتضا کی کس کے لیے منصوص علیہ کی تشکیل کے لیے وہ پچھلی گل مک گئی کہ یہ بطور شرط کیوں ثابت ہے اس لیے کہ نئی مستغنی کون منصوص علیہ کس سے سے بس یہ گل مک گئی اگو یہ نواں جملہ ہے لہٰذا واجب ہے تقدیم کس کی مقتضا کی جو کہ شرط بن رہا ہے کس کے لیے اس کی تصحیح کے لیے اس کی تقدیم واجب ہے نو پہلے مننا ہے تو تا جملہ ٹھیک ہونا ہے اور سمجھے ہی اگے فقدک فقد ابتدا النص بس پس تحقیق تقاضا کیا ہے اس مقتضا کا کس نے کیا کہ پس پس تحقیق تقاضا کیا ہے اس کا نص نے کس کا مقتضا کا نص نے تقاضا کیا ہے اے وجہ تسمیہ بھی آگو ادھر دیکھ فقد اقتضا ہو یعنی تقاضا کیا اس کا کس کا مقتضا کا وہ مقتضا جو کہ زیادتی کے لیے زیادتی ہے کلیت کی ہے جو بمانا مڑ مڑ دس دینے جی تو تقاضا کیا اس کا کس نے نص نے یہ عبارت اب پہلے دعوے کی دلیل بن گئی ہے بطور دلیل یعنی اجڑ آخری فواجب تقدیم ہو اے دعوی تے ان دی دلیل بنانی ایک دوجی تقریر اگوں ہونی ہے یعنی محض واجب ہے تقدیم کس کی منصوص علیہ کی اس لیے کہ نص نے تقاضا کیا ہے اس کا یعنی نص نے طلب کیا ہے کس کو ہو مقتضا کو لصحت ہی منصوص علیہ کی اپنی صحت کے لیے آپ کون ہے وہ منصوص علیہ جی تو پس ہو گیا وہ کون مقتضا منصوص علیہ کی شروط سے تو قانون ہے شرط کی تقدیم مشروط پر ضروری ہے شرط کی تین مشروط پر ضروری ہوتی ہے ایتھوں تک ایک تقریر اس عبارت دیجئے سنیں بے لما پیچھے تعلق واجبہ نواں جملہ ہے تے فقد اقتضا النص گویا کہ اس کی دلیل ہے گویا کہ او ویکھ پچھو پھر کیویں دلیل بنی بھی انج کر کے عبارت فواجبہ دی کڈی کہ یعنی محض واجب ہے تقدیم کس کی لتصحیح المنصوص ہے لأجل علام اجلیہ کس کے لیے منصوص علیہ کی وہ تو متن جو منصوص ہے مراد منصوص لے فقد اقتضا النص ان دے حاصل مانا اس لیے کہ نص نے تقاضا کیا اس کا کس کا مقتضا کا یعنی طلب کیا ہے نص نے کس کو مقتضا کو اپنی صحت کے لیے تو لہذا مقتضا کیا بن گیا منصوص علیہ کی منصوص سے اور شرط کی تقدیم مشروط پر ایک تقریر آ گئی جی سمجھیے جے گل ہن دوسری تقریر شروع جے بعض نے کہا ہے کہ قولہ اے لما لم یستغنے میں لما نہیں ہے گا کیے ہن پڑھنا اینو اے اگو بکھری گل لی جی لما لم یستغنے اے مستانف تے واجبہ تقدیم ہو ہونے اس دا جواب ہے سنیں
اور قد اقتداہ النسو اے وجہ ہے اس کے نام رکھنے کی اس نام کے ساتھ. ہن انج تقریری او پیچھے مک گئی تعریف منصوص علیہ تک کتاب ویکھ لما اے لما سنیں اے شرطیہ تے فواجب آئندہ جواب تے فاقد اقتدا ہو وجہ تسمیہ کی وجہ تسمیہ فقد اقتدا سنیں جب کہ نہیں مستغنی کون منصوص علیہ مقتضا سے تو پس واجب ہے تقدیم کس کی مقتضا کی منصوص علیہ کی تصحیح کے لیے پس ایون وجہ تسمیہ ہے بھی پس چاہا مقتضا کو کس نے چونکہ اس نے تقاضا کیا ہے لہذا وہ مقتضا بن گیا لہذا وہ اے دوسری تقریری پیچھے تعریف پوری ہو گئی بھائی جب کہ نئی مستغنی کون منصوص علیہ مقتضا سے تو اے جوابی تو پس واجب ہے تقدیم مقتضا کی منصوص علیہ کی تصحیح کے لیے تو اگو اے وجہ تسمیہ ہے پس تحقیق خلاصہ نکلا کہ چاہا ہے کس نے مقتضا نے نص کو مر گئے اسے نص نے مقتضا کو چاہے تو یہ اس کی کیا بن گئی وجہ تسمیہ بہنوں مقتضا کیوں آنے نہیں اس لیے کہ اس کو ناس چاہتی ہے جی سنیں گل ہونو بے خلاصہ آندنے وال حاصل ہو خلاصہ یہ ہے آئندہ نہیں مڈوں کہ مقتضا ایک زیادتی ہے کس پر مراد منصوص علیہ کہ ثابت ہے وہ زیادتی منصوص علیہ کی کیونکہ اگر نہ ثابت ہو یہ زیادتی تو لغو ہو جائے گی تو پس یہ جو ہے نا زیادتی یہ شرط ہے یہ کس کے لیے لصحت ہی منصوص علیہ کی اس لیے کہ منصوص علیہ اس لیے کہ نہیں مستغنی کون منصوص کس سے ان ہو اس زیادتی سے نہیں نظر آ رہا تو کہ بیماری جے بھئی جنا پس یہ کون یہ زیادتی کیا بن گئی شرط بن گئی کس کے لیے منصوص کی صحت کے لیے جب یہ بن گئی ہے کیوں اس لیے کہ نہیں مستغنی کون کس سے اگے ان ہو ہے کہ کون ہی ہے گا جی مقتضا سے تو قانون ہے اور ہر وہ کہ نہ استغنا ہو اس سے تو بغیر کم نہ بنے تو وہ تو کیا ہوتا ہے اور شرط کا قانون ہے کہ شرط واجب التقدیم ہوتی کس پر بس اسی طرح یہ زیادتی بھی واجب ہے تقدیم اس کی کس پر کس لیے ایشا پاس سے سنیں جی یہ لمحہ اگے جوڑنی عبارت جی ہے جی وہ کو سمجھی گل ہے ہونوں کو پڑھ فسار المقتضا بحکمہ حکما للنص بس دھیان کریں میں جب کہ نص نے تقاضا کیا کس کا منصوص علیہ کا او ہاں مقتضا کا مقتضا او زیادتی کا یعنی طلب کیا نص نے کس کو زیادتی کو تو نام رکھا گیا اس زیادتی کا مقتضا جب کہ یہ بات ہے تو کیا ہو گیا اس کا نام رکھا مقتضا یہ پیچھے مک گئی گل اے ہن نویں گل شروع فسارا تو فسار المقتضا بحکم ہی اے مع حکم ہی حکمن للنص و مضافن الیہ ہن واپس چلش یہ جو مقتضا ہے یہ جو ان دی نسبت کدھر کرنی ہے لہذا جب نص تقاضا کرتی ہے کہ میرے ساتھ اس کو جوڑو وگرنہ میرے اندر لغویت آ جائے گی تو یہ میرے ٹھیک ہونے کے لیے میری صحت کے لیے شرط ہے تو اب اس مقتضا سے جو ثابت ہوگا
وہ بھی نس کی طرف منسوب ہوگا، وہ بھی ایک وکری شے نہیں ہونی، کدھر منسوب ہوگا؟ نس، کیونکہ نس نے اینو چاہیا ہے، نس نے، لہذا پس ہو جائے گا مقتضا اپنے حکم کے ساتھ حکم بالنس، یعنی مقتضا نال جڑی شے ثابت ہوئی ہے نا اے ایویں میں جویں نس نال ثابت ہوئی ہے۔ بھائی فرض کرو اے لفظ قرآن پاک دے وچ ہوندا جیڑا اساں کڈیا ہے تے پھر نس ہونی سی کہ نہیں سی، تے چونکہ نس نے اینو چاہیا ہے لہذا مقتضا دے نال جیڑا اصل گل اے وے کہ مقتضا کے ذریعے جو ثابت ہوگا یہ ایسے ہی ہے جیسے، لہذا مقتضا بحکم ہی اے، مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر یہ حکم للنس ہے، یہ اور منسوب ہے کدھر؟ وجہ ان دلیل سمجھو، اس لیے کہ مقتضا کا جو حکم ہے وہ تابع ہے کس کے؟ بچو مقتضا کے، مقتضا کا جو حکم ہے وہ تابع ہے، ظاہری ہوئندہ معنی ہے کہ تابع میں یار مقتضا جڑا مقتضا جڑی کلام کڈنی ہے اوندا کو معنی ہونا ہے کہ نہیں، او معنی کندے تابع میں، اس لیے کہ مقتضا کا جو حکم ہے معنی مفہوم یہ تابع ہے کس کے؟ واہ اور مقتضا تابع ہے کس کے؟ مقتضی کے، تو پس تو جو ہے نا جو ہے مقتضا کا جو مقتضا ہوتا ہے وہ بھی مقتضا ہوتا ہے، لہذا پس ہو گیا مقتضا منسوب کدھر؟ مقتضا کی طرف، مقتضی کی طرف، نس کی طرف، مقتضی کی طرف، بنفس ہی، اور مقتضا کا حکم ہو گیا منسوب نس کی طرف بے واسطہ تل مقتضا، بے مقتضا نہیں سمجھے، مقتضا تو نس کی طرف منسوب ہے بلا واسطہ کیونکہ نس نے نچا ہے، اور مقتضا کا جو حکم ہے وہ بھی منسوب ہو گیا کدھر؟ لیکن کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے، کس کے سبب؟ اے خلاصہ ہے کہ مقتضا کا جو حکم ہوگا نا وہ بھی ایسی ہے جیسے نس کا حکم ہے، مقتضا کا جو ایسے ہی جیسے نس کا حکم ہے، اے مطلب ہے جی، اور بہرحال مقتضا پس زیادتی ہے، یعنی مزید ہے، کس پر زیادتی ہے؟ نس پر، نس سے مراد کیا ہے؟ ایشا بس ایسی زیادتی، زیادتی آکھو، مقتضا آکھو، زیادتی بمعنی مزید، جو ثابت ہے بطور شرط منصوص علیہ کی صحت کے لیے، سنیں، اس لیے کہ یہ بھی کیوں شرط بنیا، پہلا معنی اس لیے کہ نہیں مستغنی کون ان ہو اس سے، پس واجب ہے تقدیم مقتضا کی منصوص کی صحت کے لیے، پس تحقیق تقاضا کیا ہے مقتضا کا نس نے، پس ہو گیا مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر حکم للنس، ہاں جی شاباش جی، اور بہرحال مقتضا پس زیادتی ہے منصوص علیہ پر، ایسی زیادتی جو ثابت ہے بطور شرط منصوص علیہ کی صحت کے لیے، اس وجہ سے کہ نہیں مستغنی منصوص علیہ مقتضا سے، پس واجب ہے تقدیم مقتضا کی منصوص علیہ کی تصحیح کے لیے، پس تحقیق چاہے مقتضا کو نس نے، پس ہو گیا مقتضی اپنے حکم کے ساتھ اور مقتضا بڑا مقتضی ہو گیا جی، مقتضا اپنے حکم کے ساتھ حکم للنس، تو پوری وضاحت کی تھی کہ میں بنیا بلا واسطہ، اور بہرحال مقتضا بس زیادتی ہے نس پر، ایسی زیادتی جو ثابت ہے بطور شرط منصوص علیہ کی صحت کے لیے، اس وجہ سے کہ نہیں ہے منصوص علیہ مستغنی مقتضا سے، پس واجب ہے تقدیم مقتضا کی منصوص علیہ کی تصحیح کے لیے، پس تحقیق چاہا ہے مقتضا کو نس میں، پس ہو گیا مقتضا اپنے حکم کے ساتھ حکم للنس،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن چلو گو. والثابت به یاد اچھا ایک منٹ، ایک سوال ہے وہ کر لو پھر کے چل دیں. نظر آ رہے ہیں؟ اگر تو کہے کہ پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ مقتضا تو شرط ہے، کیا ہے؟ اور شرط اصل ہوتی ہے، متقدم ہوتی ہے جی، اور حکم جو ہے وہ تو فرع ہوتا ہے اور متاخر ہوتا ہے. تو پھر یہ مقتضا مع کون ہی جی، پس کیسے ہوگا مقتضا اپنے ہونے کے ساتھ شرط؟ کیا ہوگا؟ حکم للنسل. بھائی حکم اے مقتضی دا حکم ہے، یہ تو پیچھے ہونا ہے. اے مقتضی دی شرط ہے، یہ تو پہلے ہونے میں. بے مقتضا شرط کندی، یہ پھر پہلے ہونے چاہیے. تے این دا حکم تابع وے کندے مقتضی دے، تے پھر پیچھے ہونا چاہیے. پہلے بھی ہوئے تے پیچھے بھی ہوئے، اکٹھا کیویں ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھانے چ پئی. بھئی مقتضا شرط ہے کس کی؟ مقتضی کی. تو شرط کا کیا تقاضا ہے؟ پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوتا ہے، لہذا مقتضا پہلے مقتضی بعد میں. اور جب یہ کہا کہ یہ اس کا جو حکم ہے وہ منسوب ہے کدھر؟ نس کی طرف. نس کون ہے؟ مقتضی. کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے. تو اس کا مطلب ہے یہ حکم پیچھے ہوگا. تو اب ادھر کہا ہے کہ مقتضا مع حکم ہی کی، یہ منسوب ہے کدھر؟ تو مطلب پیچھے ہونا ہے. تو شرط ہے تو کتنے ہونے ہیں؟ یہ تعارض ہے جی. وہ سمجھے جی گل. تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں دو اعتبار ہیں. یہاں مقتضا محض وہ شرط اور موقوف علیہ ہے با اعتبار نس کی صحت کے. مقتضا یہاں دو اعتبار ہیں. کس کے؟ مقتضا کے. کس کے؟ مقتضا شرط اور موقوف علیہ ہے، پہلے ہے با اعتبار کلام کی صحت کے. کلام کے لیے منصوص علیہ اس کی صحت کے لیے شرط ہے. اور فرع اور حکم ہے اس اعتبار سے کہ ثابت ہوتا ہے مقتضی کی طبیعت کے ساتھ. مقتضی یعنی نس کی، لہذا یہ فرع بھی ہے اور شرط بھی ہے. فرع بھی اور اصل بھی ہے. اور پچھو سی اور شرط اصل ہوتی ہے، حکم فرع ہوتی ہے. یہ اصل بھی ہے اور اصل بہی معنی کہ نس کی صحت کے لیے یہ اصل ہے، اور فرع بہی معنی کہ اس کا حکم جو ہے وہ نس کے حکم کے تابع ہے جی. سمجھے ہی؟ ہوں اگر ٹور جی بس ثابت ہو والثابت به يعدل الثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة به. مسئلہ وہ حکم جو ثابت ہوگا مقتضا و نص کے ساتھ، یہ حکم برابر ہے اس حکم کے جو ثابت ہوگا کس کے ساتھ؟ دلالت النص کے ساتھ. چواں دی ترتیب لے آندی ایویں کر کے جی. لہذا ایک قطعی ہونے وچ چارے برابر ہو گئے. او اشارہ نص دی طرح تے دلالت اشارے دی طرح تے ایک مقتضا دلالت دی طرح. نہیں سمجھ آئی؟ تے قطعیت وچ سارے برابر ہو گئے جی. سمجھو اس گل نو یار. کیا کہ وہ حکم جو ثابت ہے مقتضا النص، ثابت ہوگا، وہ حکم جو ثابت ہوگا مقتضا النص کے ساتھ، یہ حکم برابر ہوگا. حکم کے جو ثابت ہوتا ہے دلالت النص کے ساتھ. پھر ایک باری وہ حکم جو ثابت ہوگا مقتضا النص کے ساتھ، یہ برابر ہے اس حکم کے جو ثابت ہوتا ہے دلالت النص کے ساتھ. مگر عند المعارضہ بہی، اگر دلالت النص اور مقتضا النص کا معارضہ آ جائے تو دلالت النص کو جی ہوگی. کیا مگر معارضہ کے وقت مطلب یہ ہے کہ دلالت النص
اور مقتضا نس کا جب تعارض آ جائے اس وقت مطلب کہ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲਤ ਨਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸਾਬਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੁਕਤਜ਼ਾ ਨਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਸ ਚ ਮੁਆਰਜ਼ ਆ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਮੁਆਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਲ مقتضا نس کے حکم پر یہ ہوں چماں نو جوڑ لو نس کے مقابلے میں وہ حکم جو ثابت ہے نس کے ساتھ تینوں وچوں کوئی بھی آوے تو کنوں ترجیح ہے نس عبارت نس کو اس حکم کو ثابت ہے جو عبارت النس سے ثابت ہے بیماری اس حکم کے مقابلے میں آ جائے وہ حکم جو ثابت ہے اشارت النس کے ساتھ یا وہ حکم جو ثابت ہے عبارت نس کے اور کسی اور نو سمجھ آ رہا تو بولو جب وہ حکم جو ثابت ہے مقتضا نس کے اے تینوں وچوں کوئی بھی مقابلہ آ جائے کہ اس حکم دے جو اس کو ترجیح ہوگی ایویں اگر چاہاں نو ٹور کے لئی آؤ جی وہ حکم جو ثابت ہے اشارت النس کے ساتھ اس کو ترجیح ہے ان دونوں پر وہ حکم جو ثابت ہے دلالت النس کے ساتھ اس کو صرف ترجیح ہے کس پر اس حکم کے ساتھ جو ثابت ہے مقتضا نس کے ساتھ ادھر بیخ بس ثابتو بہی یا دلو ثابتا بدلالت النس یعنی حکم الف لام یعنی حکم ایسا حکم جو ثابت ہے مقتضا نس کے ساتھ یہ حکم مساوی ہے اس حکم کے جو ثابت ہے کس چیز میں مساوی ہے فی ایجاب الحکم القطعی فی ایجاب الحکم القطعی ہے جس طرح دلالت النس کے ساتھ ثابت ہونے والا حکم قطعی ہے اسی طرح مقتضا نس کے ساتھ حکم قطعی ہوگا بار بار کہہ رہے ہیں چماں دے نال جڑا حکم ثابت ہے مولوی جو کی ہے قطعی ہے جی یہ قرآن پاک بھی چوئے تھا حدیث پاک ہے تو چونکہ خبر باعث ظنی ہے تو پھر حکم بھی اس طرح دا جی ہے اور وہ حکم جو ثابت ہے مقتضا النس کے ساتھ ہے برابر ہے اس حکم کے جو ثابت ہے دلالت النس کے ساتھ اور مانا کرو اگلا پھر پڑھیے اور وہ حکم جو ثابت ہے مقتضا النس کے ساتھ برابر ہے اس حکم کے جو ثابت ہے دلالت النس کے ساتھ اور وہ حکم جو ثابت ہے مقتضا النس کے ساتھ یہ برابر ہے اس حکم کے جو ثابت ہے دلالت النس کے ساتھ الا عند المعارضات بہی الا عند المعارضۃ مگر جس وقت معارضہ ہو جائے مقتضا النس کا دلالت النس کے ساتھ تو کس کو ترجیح ہے ہن ادھر ویکھ غور نال پس بے شک معارضے کے وقت ترجیح ہے دلالت کو کس پر ہونے دی مثال اس کی قول سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ام قیس کو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دم حیض کے بارے میں جو کپڑے کو لگ جائے تو یہ کپڑا صاف کس طرح ہوگا تو آپ نے فرمایا دھو اس کپڑے کو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ یعنی پانی گرم کر کے نا پھر انہوں تو اتنے ٹل بیری دے پتراں تے نہیں مطلب یہ بھی پانی ہے جدا ہوئے کہ صفائی ہو سکے تو چونکہ ہونا صابن شابن نکل آئے نے ٹھنڈے پانی نال بھی صابن لا کے صفائی ہو جاندی ہے وہ تو اسی بھی اور شے کوئی نہیں تو گرم پانی نال بھی صفائی ہو جائے دی جی بہتی ہے اور تو کھرچ اس کو ولو بدلعن اگر چینج ناخنا نال پہلے کھرچ پھر ان کی کر پانی نال اور بل مات زوری بے انہوں کندے نال تو بس قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اغسلی ہے بالماء دلالت کرتا ہے اقتضاء کے طور پر اس بات پر کہ نہیں جائز دھونا نجاست کو کس کے ساتھ پانی کے غیر کے ساتھ پٹھے مرنا جتنے ترجمہ پٹ کے جی کدھر بغیر والا مانا ٹھیک ہے تھے اس لفظ میں جن نہ مانا کرے جو پڑھانے لگے جی پانی کے غیر کے ساتھ وہ غیر کون
ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਲੀਆਂ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। وجہ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالغسل بالماء جو ہے اور جڑا حکم ہے یہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ تقاضا کرتی ہے صحت اس بات کا کہ ناجائز ہو یہ پانی کے، کیونکہ سونے جڑا حکم فرمایا ہے نا غسل کندے نال، مینو دیکھ لا، غسل بالماء، یہ امر غسل بالماء والا تقاضا کرتا ہے اس چیز کی صحت کا کہ ناجائز ہو یہ گندا کپڑا دھونا کس کے ساتھ؟ ایشا بس یہ ہوں ثابت ہوا کندے نال؟ لیکن یہی قول بعین ہی جڑا حدیث پاک بعین دلالت کرتا ہے دلالت النص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہوں دلالت النص ہے نا جڑی اتوں سمجھ پی آتی ہے بھائی شے نو جڑا گند لگا ہے مقصد یہ بھی گند شے کو دور کرنا، وہ پانی نال ہوے تاں بھی ٹھیک ہے، کسی اور پاک پتلی شے نال ہوے تاں بھی ٹھیک ہے۔ اے دلالت النص دے طور تے اس حدیث کو سمجھ آ رہی ہو کہ کیڑی کہ جائز ہے دھونا نجاست کا کس کے ساتھ؟ جیسا کہ خل وغیرہ، کیوں؟ اس لیے کہ نص کا معنی وہ جس کو پہچان رہا ہے ہر ایک، وہ کیا ہے؟ نجاست حقیقیہ کا ازالہ، اے سمجھ آؤں دی پی اتوں نہ کہ بعین ہی، اور یہ ازالہ اصل ہو جاتا ہے پانی کے ساتھ بھی اور پانی کے علاوہ۔ اے شاباش، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جس نے ڈالا کپڑا نجس کس پر؟ پانی اتے پایا تے وچوں پانی گزر کے گند نکل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہے اس سے کہ مل کے دھوے، یہ ساکت ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ مقصد کی سی ازالہ نجاست ہو گیا، ہوں آپس آ گئے انہاں دا تارز، تو پس ترجیح پا گئی کون؟ اقتضاء پر۔ اے لمو او پلا ہوئے، او بڑی اہم گل ہو جان اس بات کو، تے اگلی گل دی تمید بھی ہے جان اس بات کو کہ جمہور متقدمین من اصحابنا وغیرہم انہوں نے بنایا ہے وہ جو مقدر ہوتا ہے کلام کی تصحیح کے لیے 3 قسم، اور جیڑی شے بولی ہے نا ان دی تصحیح واسطے جیڑا اتھے مقدر ہوندا ہے بے انہوں میں نال جوڑو تے تاں گل ٹھیک ہے، انہوں کتنی قسم بنایا ہے؟ ہن دھیان کرے جے، ایک وہ کہ مقدر کیا جائے متکلم کے صدق کے لیے، کس کے لیے؟ متکلم بلاؤ بھی بھئی اے تاں نال جوڑنا ہے تاکہ متکلم دی گل سچی ہو جائے، جس طرح کہ سونے فرمایا رفع عن امت الخطا، میری امت سے خطا اٹھا لی گئی ہے۔ اب خطا اٹھا لی گئی ہے تو مطلب ہے کسی کو خطا کو نہیں ہونی، اٹھان دا تے مطلب بھائی وہ دیکھ چوک کے لے گئے نے ہن کسی نوں چول نہیں ملنے، بھی خطا اٹھا لی گئی ہے، پہلے کہ سارا دن خطاواں ہوندیاں نے مسلمانوں کو ہیں کہ کوئی نہیں، تو خطا اٹھا کیویں لئی گئی؟ ہن اے متکلم سونیاں دی گل دے صدق، متکلم کے صدق کی وجہ سے اس کی توجیہ کریں گے کہ رفعان امت الخطا کا مطلب ہے کہ خطا کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے مولوی جی، خطا کی وہ میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے، خطا نہیں اٹھا لی گئی، خطا تو اتنے بیٹھا کر دے نہیں پے، سارے سوندے پے، سب کہہ جو خطا نہیں ہے کہ بدماشی ہے۔ تو یہاں متکلم کے صدق کے لیے مقدر ہے کون؟ کیا اٹھا لیا گیا ہے؟ خطا نہیں، خطا کا بے گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ ہے جو مقدر کیا جائے کلام کی صحت کے لیے عقلاً، دوسرا وہ ہے جو مقدر کیا جائے کلام کی صحت کے لیے عقلاً،
ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ کہ دوسرا وہ ہے جو مقدر کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ عقل گل آندی بے نسبت ایدے نہیں ٹھیک ایدے ہونے سی. ہن قرآن پاک چے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ کی ایس مسجد کو پوچھ جماعت ہو گئی ہے، یہ نسبت ٹھیک ہے جی؟ مسجد بول دی ہے تو کی مراد میں کہا مسجد والیاں کو پوچھ. ہن اے حکم ہے قرآن پاک وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ سوال کر کندے کولوں، حالانکہ مراد عقلاً یہ گل صحیح نہیں، کیونکہ جن کو سوال کرنا ہے وہ سمجھے تے جواب دے تے کریا نہ ہے کوٹھیاں دا، کوٹھے گل سن کے جواب دیندے نے. ایک یہ مقدر کیا جائے گا کلام کی صحت کے لیے، یعنی وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَاسْأَلْ ہون جڑا اہل مقدر کیتا ہے تاں معنی ٹھیک ہویا. یہ کیوں کیتا ہے؟ عقل گل آندی یہ بھی کوٹھے دا بول دے نہیں ہیں، سنے ہی اے شاباش. اور بیماری جی میں موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا سی کہ جی یہ گاں دا گوشت دا ٹکڑا ماریے تے بندہ زندہ ہو کے بولے گا بھی انجا کہ ہویا کدی نہیں، تے بھی کہ خود جی گل لے جی. ات انہاں کسی تتاخذونا حضوا کہ تُو سارا مذاق کر دے ہو، کوئی ہے یاد کہ کوئی نہیں. وہی سے نا بھی اگے انج کدی بھئی بندہ مر جائے تو گاں ذبح کر کے ٹکڑا مارو تے وہ بول پوے تے دسے گا میرا قاتل فلانا ہے جی جی. آپ نے فرمایا انی اعوذ بک میں کیا کسی کالا انا کونا میں اللہ دی پناہ منگنا کہ میں ایہو جا کام کراں تہاڈے نال مذاق کراں، میں اللہ دا نبی ہاں. تا پھر اگلی گل ٹری سی جی دھیان کرو ادھر ہو بھلا ہوے. تے اس واسطے تیسرا ہی وہ جو مقدر کیا جائے لصحت الکلام شرعن، بے شرعن او گل تا ٹھیک ہوے دی جو اون دے نال کی کریے. یہ تیسرا ہے ہی کہ وہ جو مقدر کیا جائے لصحت الکلام، جیڑی گل کیتی ہے نا وہ شرن تا ٹھیک ہو سکتی ہے جی اون دے نال اے مقدر جوڑو، اس تو بغیر وہ گل ٹھیک ہے. ویخ کسے بندے آکھیا دوسرے نو آتک عبدہ کا انی بے الفن، آزاد کر تو اپنا غلام میری طرف سے بدلے 1000 کے. کی کر؟ آزاد کر تو اپنا غلام میری طرف سے بدلے 1000 کے. سنیں تے اے ہن اے غلام کسے دا ہے تے ذات میری طرفوں کر. مطلب کی ہے کہ ایتھے پہلے وچ مقدر ہونا ہے کہ اے غلام مینو بدلے 1000 دے ویچ پھر میری طرفوں وکیل بن تینو آزاد کر. یہ گل پڑھی کہ کوئی نور مارے ساری جی، اس تو بغیر شرن ٹھیک ہی نہیں. بھئی کسی دی شے پہ تو چاچا لگنا پہ آزاد کرے تیری طرفوں جی جی میری طرفوں 1000 روپے انہوں دے دے، کیوں دے دیا؟ اوتھے مقدر ہوئے گا نا کہ بھی انہوں میں 1000 روپیہ دینا سی، تو مینو دے قرضہ تے پھر میری طرفوں بان وکیل تے تو انہوں دے دے تے پھر میں تینوں دے دیا گا. سنیں ہوں جملہ جڑا بول دے نا اینوں میری طرفوں 1000 دے دے، اینوں جیس بندے ہوں دا پہلوں قرضہ دینا سی تو مطلب جڑا تو قرضہ دینا ہوں دے بچو 1000 انہوں دے دے. تے جے قرضہ نہیں سی دینا تے میری طرفوں دا مطلب لوگ سمجھ دینے کہ نہیں کہ بے تو دے دے تے پھر میں تینوں دے دیاں گا. یہ سمجھ آؤں دی ہے؟ یہ گل جی جڑا کہ بھئی جس تو بغیر وہ جملہ صحیح نہیں ہو سکتا جی. اے شاباش ہے جی دھیان کرو. تو جو بزرگ تھے نا سارے جمہور متکلمین میں اصحاب نام متقدمین، انہوں نے اس کل کا نام مقتضا رکھا تھا. اس تینہ قسمہ دا نام کی رکھیا سی؟ مقتضا. اور انہوں نے تعریف یوں کی تھی بے انہو جو الا غیر المنطوق کل منطوق لصحت المنطوق،
کہ غیر منطوق کو منطوق کی مثل بنانا منطوق کی صحت کے لیے اے تعریف ہونا کیتی سی ان وچ تینے آؤندے جی کون کی کہ مقتضا کیا ہوتا ہے کہ بنانا غیر منطوق او جڑا وچ ذکر کوئی نہیں غیر منطوق کو منطوق کی مثل منطوق کی صحت کے لیے اور یہ تعریف شامل ہے کس کو تینوں اقسام کو اسی کی طرف میں اعلان کیا کنہوں نے پھر اختلاف کیا کہ یہ جو مقتضا ہوتا ہے یہ 3 قسمیں ہوگی عموم کو قبول کرتا ہے کہ نہیں عموم کو کرتا ہے یا نہیں اور کیونکہ پڑھا جائے نا جیڑی چیز ہوندی ہے نا ضرورت واسطے وہ بقدر ضرورت ہوندی تو خصوص نال ضرورت پوری ہو جاندی تو عموم دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی پھر اختلاف کیا ہے اس مقتضا کے قبول کرنے میں عموم کو جڑا مطلقاً تعریف کیتی ہے تو ہمارے اصحاب گئے ہیں الی عدم عموم ہی کہ یہ مقتضا عموم کو قبول نہیں کرتا اور شافیہ گئے ہیں کہ یہ عموم کو آگے سمجھ اور ہن ایسی متقدمین دا مذہب اور متاخرون ہمارے اصحاب سے جیسے اسلام بزدوی اور صاحب میزان متاخرین نہیں پرسوں والے جتے مناظرے شروع ہوئے سن وہ پچھلے بابے انہوں نے جب دیکھا اس بات کو کہ عموم مقتضا کے بعض اقسام میں ثابت ہے کیونکہ مقتضا 3 قسم ہے اس کے بعض اقسام میں ثابت ہے اور وہ کون ہے وہ ہے جو مقدر ہو کس کے لیے جیسا کہ اس کا قول اس نے اپنی بیوی نے آکھیا تلے کی نفسا کی جب کہ جائز رکھا انہوں نے بھی اندے وچ 3 دی نیت کر سکتا ہے جی تو بنایا انہوں نے مقتضا صرف وہ جو مقدر کیا جاتا ہے کلام کی صحت کے لیے شرعن فقط انہوں نے آکھیا مقتضا صرف کوئی ہے کہ جو شرن جو ہے نا وہ کلام کی صحت کے لیے مقدر کیا جائے شرن بس شریعت میں جو جملہ ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اندر نال اے نہ لائیے صرف اے ہی مقتضا ہے باقی نہیں ہے کہ جی متاخرین نے اے ان جڑا پڑھتے پہ متاخرین دے نزدیک ہے جی سنیں اے شاباش سے جی کہ بھائی شرن فقط اور بنایا انہوں نے اس کے ما سوا جڑی پچھلیاں 2 نہیں ان کو کیا بنایا اسم واحد اور اس کا نام رکھا محذوف اور جائز رکھا اس محذوف اور مضمر میں عموم کو خاص کر کے تے جو ہے نا یہ جو مقتضا ہیں اس میں عموم کوئی نہیں ہے اس میں عموم نہیں ہے محذوف اور مضمر میں سنیں اور تابع ہوئے ہیں ان کے مصنف فرق بیان کرنے میں اور علامت لانے میں فقالا تے فرمایا کہ کبھی مشکل ہو جاتا ہے سامنے پر فاصلہ کرنا مقتضا اور محذوف کی یہ تھوڑ گل کرنی کہ محذوف دے وچ تا عموم ہوندا ہے مقتضا وچ عموم نہیں ہوندا جی کر لے ترجمہ چلو